بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خادم شیخ کھوکھر حاضر ہے۔ آج شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس نمبر 3 اور 4 کے بارے میں عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی نصائح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آپ فرماتے ہیں، اے فقیر، اے اللہ کے راستے پہ چلنے والے، اللہ تعالیٰ کو چاہنے والے، اللہ تعالیٰ کو پانے والے، تو غنی بننے کی تمنا مت کر، شاید تیرا غنی ہو جانا تیری بربادی کا باعث ہو۔ تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا، کئی لوگ اپنی عمارت کی بنا پر جرائم کرتے ہیں۔ فرمایا، جب تم مبتلائے مرض ہو تو تندرستی کے لیے دعا کر۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مرض آپ کو نیک اعمال سے روک کے رکھے۔ قناعت کر، جو کچھ آپ کو حاصل ہے اس پہ صبر کر، قناعت کر۔ فرمایا، تیری دعا جرائم کی معافی کے لیے ہو، عافیت دارین کے لیے ہو کہ یا اللہ دونوں جہاں میں مجھے عافیت عطا فرما، اور دین اور دنیا اور آخرت میں دائمی معافی کا آپ سوال کریں۔ صاحب یقین، اہل توحید، مخلص وہی لوگ ہوتے ہیں جو مصیبت آفات پر صبر کرتے ہیں اور نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم پکارتا ہے عمل کو، اگر عمل آ جاتا ہے تو علم ٹھہر جاتا ہے، ورنہ علم چلا جاتا ہے۔ اور علم کے چلے جانے کا مطلب علم کی برکت چلی جاتی ہے، اور پھر محنت ہی محنت رہ جاتی ہے، محنت کا پھل نصیب نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا، علم کا مغز عمل ہے۔ علم آپ کو علیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقرب بنا لے گا، اور علم کی زکوٰۃ علم کا پھیلانا ہے، اور اس علم کے ذریعے مخلوق خدا کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ آپ کو کسب کرنا چاہیے، کسب کے ذریعے کھانا چاہیے۔ دین کو بیچ کر معاش کمانا، روزی کمانا حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، اللہ تعالیٰ کی فیملی ہے. اللہ کے ہاں سب سے پیارا وہ ہے جو اس کی عیال، اس کی مخلوق کو سب سے زیادہ نفع دینے والا ہو. وارث نائب رسول وہ ہیں جو کہ مخلوق کو احکام خداوندی کا حکم دیتے ہیں اور ممنوعات سے روکتے ہیں. توبہ کر، فرمایا آپ نے، توبہ کر، علم سیکھ، عمل کر، اخلاص پیدا کر، تو آپ کو ہدایت ملے گی. اگر یہ نہ ہوگا تو ہدایت مشکل ہے. مذہب کے بارے میں، کسی مذہب کے بارے میں تعصب مت رکھ. اگر ہے ترک کر دے کہ تو اپنے امام کے سوا دوسرے ائمہ پر تان کرے. اگر تو حنفی ہے تو وہ باقی شافعی، حنبلی، مالکی اور اہل تصوف سے بھی آپ کو محبت رکھنی چاہیے. یہ سب حق ہیں. اگر تو تعصب رکھے گا آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ دوزخ سے فرمائے گا کہ ٹھنڈی سلامتی والی ہو جا، یہاں تک کہ میرے ایماندار بندے اور مخلص بندے آپ پاس سے گزر جائیں، کیونکہ ہر ایک کو پل صراط پاس سے گزرنا ہوگا. فرمایا عقل مند وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے دروازے سے چپٹ جائے اور باقی تمام دروازوں سے منہ پھیر لے. اللہ اکبر. فرمایا خوش ہو جا، زندگی کے دروازے کو غنیمت سمجھ جب تک وہ دروازہ کھلا رہے. معلوم نہیں زندگی کا دروازہ کب بند ہو جائے. غنیمت سمجھ نیکیوں کو جب تک ان پر قادر ہو، جب تک نیکی کر سکتے ہیں نیکی کریں، اور جب تک توبہ کر سکتے ہیں توبہ کریں. موت سے پہلے پہلے توبہ کریں. ایسا نہ کہ دروازہ موت آ کر توبہ کا دروازہ بند کر دے، اور موت سے پہلے پہلے دعا کرتے رہیں. ایسا نہ ہو کہ موت آنے پر دعا نہ کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے لیے خیر کا دروازہ کھلے اس کو غنیمت سمجھے. ہمیں پتہ نہیں کہ یہ خیر کا دروازہ کب بند ہو جائے. اگر تو خالق کے ساتھ رہے گا تو اس کا بندہ ہے، اگر مخلوق کے ساتھ چپٹا رہے گا تو مخلوق کا بندہ ہے. ایک جنت، فرمایا ایک جنت نقد ہے جو اس کو نصیب ہوتی ہے دنیا میں، جو راضی برضا ہو، اللہ کی تقدیر پر راضی رہے. اور دوسری جنت کا وعدہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار ہے جو بلا حجاب ہوگا جنت کے اندر. فرمایا موت کی یاد سے زہد صحیح ہو جاتا ہے، صبر
صبر سے انسان بامراد ہو جاتا ہے اور توکل سے تعلق باللہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ فرمایا شان توبہ کرنے میں نہیں ہے بلکہ توبہ پر قائم رہنے میں ہے۔ جیسے شان کسی درخت کو لگانے میں نہیں ہے بلکہ درخت کے جمنے، شاخوں کے پھوٹنے، پھل لانے اور پھل کی حفاظت کرنے میں ہے۔ فرمایا رنج و غم میں، تمنگری میں یعنی امارت میں، سختی اور سہولت میں، یعنی ہر کنڈیشن میں، احوال میں بہترین دوا جو ہے وہ شان تسلیم ہے۔ یعنی سبمیشن، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور سب سے بہترین دعا جو اللہ تعالی نے ہمیں اپنے قرآن مجید میں سکھائی ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے جیسے رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیت اللہ میں دعا مانگنی تھی، یا اللہ میں آپ کو آپ سے چاہتی ہوں، یا اللہ میں آپ کو آپ سے چاہتی ہوں، مجھے اپنا بنا لے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے دعا فرمائی، یا اللہ مجھے مستجاب دعا بنا دے، یعنی جو بھی دعا کرو وہ قبول ہو جائے، یعنی جو مانگو عطا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر اور حج نصیب کرے، میرے لیے بھی دعا کرے۔ تو ہمیں یہ دعا بھولنی نہیں چاہیے، یا اللہ مجھے اپنا بنا لے، یا اللہ تم میرا بن جا، یا اللہ مجھے دعا مستجابات بنا دے۔ تو جو بھی دعا مانگے اللہ قبول کرے۔ یہ چند ایک نصائح تھیں آپ کی حضرت کے مجلس نمبر 3 اور 4 میں جو آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ایوری ویڈنسڈے، ہر بدھ کے روز حضرت کی مجالس ہوا کریں گی، اور اتوار کے روز دوسرے ٹاپک مضمون کا ہم انشاءاللہ اس کو سنایا کریں گے، باقی ٹاپک کور کیا کریں گے۔ وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے دعا فرمائیں کہ جو دوست بیمار ہیں، بہن بھائی بیمار ہے کرونا میں یا باقی بیماریوں میں، اللہ ان کو شفا کا عطا فرمائے۔ یہ دعا پڑھنے میرے ساتھ، اللہم انا نعوذ بکا من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اللہم انا نعوذ بکا من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اللہم انا نعوذ بکا من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ ایک ہمارے دوست بھائی مسعود جو مکی مارکیٹ بروکلن کے ذمہ داروں میں سے تھے، اور انہوں نے ساری زندگی مسجد کی خدمت کی، وہ اللہ کے پیارے کرونا کی وجہ سے ہو گئے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور
باقی جتنے لوگ بیماروں کے لیے دعا کرتے رہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اغفرہ اللہم اغفرہ اللہم اغفرہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.